السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو میں برتھ ڈے وش کروں گی اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے. ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو بیٹا. یہ بیٹیوں کو ایسی باتیں نہیں بھولتی, بیٹے بھول جاتے ہیں. اچھا, بہت شکریہ. اس پہ دو شعر میں اپنے ذاتی اپنی سالگرہ کے حوالے سے, لیکن وہ پرانی سالگرہوں کی بات ہے. جی جی. پہلا ہے, رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا. رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا, ایک اور سال پھر میرے ہاتھوں نکل گیا. دوسرا شعر یہ ہے, بوڑھی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں. بوڑھی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں. میں جوان عمری میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا. سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنے والی چیز نہیں ہوتی. اس نقصان پہ دکھ ہوتا ہے کہ یار ایک اور سال گیا. بہرحال تھینک یو ویری مچ. جی آگے چلے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. حسن صاحب, شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ -1 ہوا تو یہ سسٹم لپیٹا جائے گا. فردر انہوں نے کہا ہے کہ فوج قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور بہتر جانتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. دیکھیں, اندازہ لگائیں یہ بات کون کر رہا ہے. ایک انتہائی سیزنڈ پولیٹیشین یہ بات کر رہا ہے کہ فوج قوم کی ریڑھ کی درست ہے اور وہ بہتر جانتی. اس کی وجہ ہے, میں حیران ہوں, یہ دنیا عجیب سی جگہ ہے کہ تربیت کے لیے باورچی سے لے کے مالی تک تربیت کے بغیر کام. یہ ہمارا سیاستدان, ہمارا خاص طور پہ یہ دہ جماعتہ پاس ڈائریکٹ سیاستدان, یہ اٹھ کے آ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا کچھ نہیں سوائے جلسوں جلوسوں کنٹینروں کے. تربیت ان کی صفر ہوتی ہے. اچھا, یہ جو سسٹم لپیٹے جانے والی بات ہے, تو میرا کنسرن یہ ہے کہ عوام تو کب کے لپیٹے جا چکے ہیں, اور اب اگر یہ سسٹم بھی لپیٹ دیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو کچھ ہوتا ہے, ملک بھی ہوتا ہے تو کس کے لیے ہوتا ہے, عوام کے لیے ہوتا ہے. سسٹمز ہوتے ہیں کس کے لیے ہوتے ہیں, عوام کے لیے ہوتے ہیں. جمہوریت ہوتی ہے کس کے لیے ہوتی ہے, عوام کے لیے ہوتی ہے. اگر وہی لپیٹے جا, اور کنسرن ہمارا یہ نہیں میری طرف سے کوئی مائنس ہوئے, آئی ایم ناٹ بادرڈ. دیکھنا یہ ہے کہ عوام کا پلس ہوتے ہیں. صحیح. کسی انڈیویجول کا یا چند انڈیویجولز کا یا چند 100 انڈیویجولز کا مائنس ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. دیکھیں 72-73 سال ہو گئے آپ کو, عوام کے پلس ہونے کی نوبت ہی نہیں آ رہی. اور آخری بات یہ ہے کہ جو خوش فہم لوگ اس ملک میں اس شیم ڈیموکریسی سے, اس جعلی جمہوریت سے بہتری کی توقع رکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گی, اس میں کچھ ترمیم کر لو کہ یہ کر لو, ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو گدھے کے اوپر مارکر سے لکیریں ڈال کے سمجھتے ہیں یہ زیبرا بن جائے گا. اس کھوتے نے کھوتا ہی رہنا ہے. آگے چلیں آپ. اچھا, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے ایک حسن صاحب کہ 92 کے ورلڈ کپ کی تباہ کاریاں. ہمارے سوشل میڈیا کی دنیا بڑی دلچسپ ہے. کل یہ کہیں گے شوکت خانم کی تباہ کاری ہیں, پھر پرسوں کو اٹھے گا اور کہے گا نمل یونیورسٹی کی تباہ کاری. نہیں, ورلڈ کپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اس میں شوکت خانم کا کوئی قصور نہیں, وہ ایک انڈیویجول کے کام اور کارنامے تھے. اب معاملہ آ گیا بڑا گھمبیر. ٹھیک ہے جی, یہ ورلڈ کپ سے, شوکت خانم سے, نمل یونیورسٹی سے بہت بڑا چیلنج ہے. اور ایک بات جو میں چند مہینے پہلے میں نے لکھا تھا کہ دیکھو نیپولین جیسا ملٹری جینیس, وہ ادروائز بھی جینیس تھا, وہ واٹرلو میں آخری جنگ ہارا, اس کی ساری زندگی کی ساری فتوحات پہ پانی پھر گیا. بایزید یلدرم تیمور سے ہارا, اس کی پوری زندگی اس نے شکست نہیں کھائی تھی, وہی اس کا حوالہ بن گئی. تو میں نے لکھا تھا کہ سٹیک ہولڈر صرف عمران خان ہیں, باقی ہیں فصلی بٹیرے جو ادھر نکل جائے. کہاں سے آئے تھے, یہاں پڑاؤ ڈالا, کل کہیں اور نکل جائیں گے. اس کے سوچنے کا کام ہے, ہم تو اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. اور اگر عمران بھی ہارتا ہے تو پھر سمجھو کہ چند اور سال قوم کے برباد ہو گئے, مزید وقت ضائع ہو گیا, بس اور کیا ہے, اس پہ کیا کامنٹ کرنا. آخری جنگ ہے, یہی اس کا حوالہ بنے گی, یہ پکی بات. ٹھیک ہے حسن صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب, اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں مندر نہ بنائے, جہاں ہندو آبادی زیادہ ہے وہاں بننا چاہیے. دیکھیں شجیہ, اس میں ایک بات بتاؤں, ہماری ایک مرحومہ
شاعرہ ہیں سارہ شگفتہ، تعلق ان کا کراچی سے تھا. ان کی ایک نظم ہے، اس کی 2 لائنیں مجھے یاد رہ گئی ہیں، یاد آ گئی ہیں آپ کے سوال پہ، کہ میں مسجد جاتی ہوں تو مندر روٹھ جاتا ہے، میں مندر جاتی ہوں تو گردوارہ روٹھ جاتا ہے. اربوں سال سے بنی نوع انسان یا میرا دیکھو، میں ایز این انڈیویجول میں دیانتداری سے سوچتا ہوں، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں سال پہلے سورج کی پوجا کی ہوگی، ناگ دیوتا کی پوجا کی ہوگی، وہ بھی بنیادی طور پہ خالق کی تلاش میں بھٹک رہے تھے. جیسے جیسے عقل گرو کرتی گئی ویسے ویسے، میرے پاس کتاب پڑھی ہے ہسٹری آف گاڈ، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. سو انسان مخلوق ہمیشہ سے اپنے خالق کی تلاش میں ہے. اپنی عقل، اپنے فہم، اپنی تربیت، اپنی تعلیم، اور اس کے حوالے سے ہر انسان، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، یہ بنیادی سوال ہے انسانی زندگی کا. تو یہ اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو. اور دوسری بات، یہ حضرت عمر گئے تھے ایجپٹ، جب پتہ ہوا تھا تو انہوں نے وہ جو مجسمے وغیرہ گرائے نہیں تھے. محمود غزنوی نے بھی یہ بامیان والا جو ماشاءاللہ ان لوگوں نے توڑا جس کو، اس نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن برباد کیا اس نے صرف ایک مندر. اس کی اپنی وجوہات ہیں. وہ آج منصور آفاق کا کالم ہے جنگ میں، 5 جولائی ٹڈے، بڑا خوبصورت کالم ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ اتنی عقل ہونی چاہیے انسان میں، اتنا شعور، اتنی کامن سینس، اتنا آئی کیو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ بت اور مجسمے کا فرق سمجھ سکے. بالکل سر. مجسمہ تو ایک ڈیکوریشن پیس ہوتا ہے، میرے گھر میں بیسیوں پڑے ہیں. بت وہ ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ کا ایک سروے شامل کرنا چاہوں گی. اس کے مطابق پاکستان کو درپیش مسائل کون سی شخصیت حل کر سکتی ہے؟ انہوں نے سروے کیے جس کے مطابق 27% شہباز شریف، 22% عمران خان اور بلاول کے حق میں 5% نے رائے دی ہے. میں حیران ہوں، بلاول پھر بھی تقریریں کرنے سے باز نہیں آتا ہے یار، ایک کمال کی بات ہے. اس سروے پہ اس سے زیادہ کیا ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. میں اس سے چاہے اختلاف کروں، اگر یہ اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری گئی تو ریالٹی ہے اس کا، میں کیا کروں، مجھے اچھی لگے نہ لگے، میں کنونسڈ ہوں نہیں ہوں، یہ تو بات کی بات ہے نا. جمہوریت ہے نا، جو اکثریت کہہ رہی ہے وہی ٹھیک ہے. آپ کی جمہوریت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہی نا. اور ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور اس کے چلنے کی رفتار بھی یہی رہی، بے ڈھنگا پن بھی یہی رہا، تو یہ جو 27% شہباز شریف اور 22% عمران خان، اس کا گیپ بہت تیزی سے بڑھتا جائے گا، سنو بالنگ شروع ہو جائے گی اور چند مہینوں میں. بس اتنی سی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا، نواز شریف کو ایک کیس میں سزا اور ایک میں بری کرنے والے جج ارشد ملک کو ویڈیو سکینڈل کیس میں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے. سچی بات ہے. مجھے تو کوئی تانا دے لے، جیسے بھی آگے تھوڑے سنتے ہیں ہم، تیری گالیاں سنتے ہیں، تھوڑی اور سن لیں گے. میں تو یہ برطرف کر دیا گیا، ڈسمس ہو گیا، یہ رخصت کر دیا گیا، نہیں. یہ لوگ، ان لوگوں کو بہت عبرت کے نشان بنانا چاہیے. دیکھو، جو منصف ایسے فیصلے کرے، باقی بھی کرتوتیں سامنے، اور جو اساتذہ اپنے اسکول کی بچیوں کو، اپنی ہی بیٹیوں کو قابل اعتراض تصاویر بھیجیں، بات وہی ہے جو میں مدتوں سے ماتم کر رہا ہوں کہ اب پاگلو کچھ سوچو. اقتصادیات مجھے پتہ ہے کیا ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن یہاں بربادی کا سامان اخلاقیات ہے. بالکل. اس کا جو بحران ہے نا، وہ آپ کی اقتصادیات پر. یاد رکھنا، اقتصادیات کا بھی ایک خاص طرح کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ورک ایتھکس ہوتے ہیں، کام کے ساتھ محبت ہوتی ہے. وہ کرت ودیا کا ایک قانون ہے کہ آپ کام کے ساتھ عشق کرتے ہیں اپنے کام سے. کام آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کے پیچھے 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 دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. پھر ایک سٹیج آتی ہے محنت کے بعد کہ آپ کا کام برابر چلتا ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے جب آپ آگے چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کا کام آپ کے پیچھے چل رہا ہو. یہ کام سے محبت کے نتیجے میں. بابائے قوم نے یوں ہی نہیں کہا تھا، کام کام اور صرف کام. بالکل. یہاں حرام حرام اور صرف حرام، نتیجہ بھی سامنے ہے.
بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ایک میں فیڈ بیک بھی شامل کروں گی لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حضرت صاحب, آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھے ایک بات کی تھی کہ چین کی معیشت کو نظر نہ لگا دینا. آپ کی انڈین فینز نے بہت اعتراض کیا اس بات پہ. اچھا نہیں, ان کا حق ہے بھائی, اعتراض کیوں نہ کریں وہ, لیکن میں تو ان کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ خالص پاکستانی, ٹاپ ٹو ٹو پاکستانی ہونے کے باوجود بھوک تو مجھے انڈیا میں بھی پسند نہیں. بھوک سے بلکتے بچے کو دیکھ کے آپ پوچھو گے کہ تم مسلمان ہو کہ ہندو ہو, تمہارا ملک کون سا ہے, تمہارے ماں باپ کون تھے, یہ کچھ پوچھو گے کہ اس کے لیے کوئی دودھ کا, کوئی کھانے کا بندوبست کرو گے. میں نے لائٹر میں وہ بات کی تھی, معیشت اللہ ہر ایک کی مضبوط رکھے, چونکہ اس کی قیمت بہت بھیانک ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس سے تو آقا نے بھی پناہ مانگی ہے. افلاس بہت بری چیز ہے, یہ انسان کو اس کے شرف سے گرا دیتی ہے, یہ انسان کو حیوان میں تبدیل کر دیتی ہے. یہ اس سے بچنا, ڈرنا چاہیے. اس لیے میں نے اس میں کوئی خاص اینگل نہیں تھا. لائٹر وے میں ایک بات کی تھی, میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھوک تو مجھے ہندوستان کی, میں نے پچھلے دنوں پڑھا اپنے اخباروں میں, اللہ بہتر جانے حقائق کیا ہیں, کہ ایک عورت نے اپنے بھوک سے بلکتے بچوں کو, انڈیا کی بات کر رہا ہوں, اس نے 10 روپے اکٹھے کیے, 2-4 روپے مانگے ہوں گے, اپنے بچوں کو کھانا کھلایا اور خودکشی کر لی. اب مجھے تو پھر انسان نہیں کہلانے کا حق ہی نہیں ہے. اگر ایسی خبر پڑھنے کے بعد میں انڈیا کی معیشت کے لیے بھی کوئی میل اپنے دل میں رکھوں, نہیں. جہاں انسان ہے اللہ اسے محفوظ رکھے, اسے عزت سے رکھے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اسے تحفظ نصیب ہو. اس کی بنیادی یہ روٹی کپڑا مکان, بنیادی چیزیں زندگی کی, اتنی سی بات ہے. پنجاب گورنمنٹ کا ایک ایڈ پبلش ہوا ہے حسن صاحب, عزم و ہمت کے 100 دن. شہباز شریف کی کتاب بھی تھی عزم و ہمت کی داستان. ہاں, پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ کتاب نہیں تھی, وہ بیسیکلی ایک کتابچہ تھا. وہ ہمارے بیلی پور والے گھر کی, وہاں کی لائبریری میں پڑھا ہوا, مجھے یہاں مل نہیں رہا. میں اس سے تھوڑا کوٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا ایک زمانے میں, لیکن مجھے مل نہیں رہا. وہ اٹ واز ناٹ اے پراپر جیسے کتاب کہنا چاہیے, وہ کتابچہ سا تھا. اپنے والد میاں شریف مرحوم مغفور, ان کی جد و جہد کی داستان, اپنی فیملی کی اسٹرگل کی. اچھا, اب کہتے ہیں کہ عطر کو یا مشک کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح کی بڑکیں اور اس طرح کی باتیں وہ حکومتیں کرتی ہیں, وہ افراد کرتے ہیں جن کے اعمال مشکوک ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں. میں نے تو ایک دفعہ ایک لسٹ دی تھی کوئی 30-40 لفظوں کی, کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان ان میں سے ایک لفظ استعمال کیے بغیر گفتگو کر کے دکھائے مجھے. رٹے رٹائے, نیلی آنکھ, آنی ہاتھ, عزم و ہمت, کیا بکواس. بالکل جو حقائق ہیں وہ سڑکوں پہ بکھرے ہوئے ہیں, قدم قدم پہ جا کے دیکھ لیں آپ. ٹریفک آپ سے مینج نہیں ہوتی تو ہمارا عزم و ہمت, ٹھیک ہے, آہنی عزم, پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولتے ہیں. یہ انہی لوگوں کے لیے گھڑے گئے تھے. ہم نے تو پوری زندگی کبھی کوئی لفظ اس طرح کا استعمال نہیں کیا. بس چھوڑیں, سڑکوں پہ دیکھ لیں عزم و ہمت. صاحب ایک اور سنگین ٹرین حادثے کی بات کروں گی. اس حوالے سے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے 22 افراد کی جان چلی گئی. بہت بہت ہی افسوسناک, بہت ہی. میں ڈپریشن کا باقاعدہ شکار رہا ہوں کہ ابھی جہاز والا حادثہ ہی نہیں بھولا تھا کہ یہ ٹرین والا حادثہ ہو گیا. او بھائی, میں تو یہ لکھ چکا ہوں باقاعدہ, اس کا تو عنوان ہی یہ تھا, پاکستان کا صدقہ دو. اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ کالی مرغیوں کا نہیں, کالے بکروں کا صدقہ نہیں, ڈائناسورز, مگرمچھ, یہ جو شارکس ہیں اس ملک میں, ان کا کرو کچھ. آپ نے شکیل صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے, جن کی طرف جانا بنتا ہے ان کی طرف جا کے دکھائے نا کوئی. وہ تو جا بھی چکے ہیں. اس لیے چھوڑو یہ اس طرح کی بات. یہ اور بہت بہت مجھے جو سکھ برادری ہے نا, مجھے ان سے بہت پیار محبت, میرے دوست بھی ہیں چند, بہت ہی پیارے کھلے ڈلے سے لوگ ہوتے ہیں. پنجاب
صحیح معنوں میں اگر اس کی مہک محسوس کرنی ہو نا، وہ تو کبھی سکھوں کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو تو بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا. صحیح. وہ اپنا ایک اسپرچول اس پہ آئے ہوئے تھے، لیکن بہرحال مقدر ایک آدمی کی جلد بازی کتنے لوگوں کی بالکل زندگیاں لے گئیں. اور اجلت پسندی ہماری قوم کے اگر اوصاف لکھے جائیں نا، ہم تو ایک دوسرے کو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں، ہم یوں تو ہم ہوں، یوں ہوں تو چھوڑو. ان میں ایک چیز جو آئے گی سر فہرستی ہوگی، میرا خیال دوسرا تیسرا چوتھا آئٹم ہوگا ہمارے کیریکٹر کا، وہ ہے اجلت پسندی، جلد بازی. اس بدنصیب ڈرائیور نے جلد بازی اپنی طرف سے شارٹ کٹ. اٹس another tragedy. پوری قوم شارٹ کٹ کی تلاش میں. حکومت بھی یہی تاثر دیتی ہے کہ شارٹ کٹ مارا کے مارا. ان کو یہ نہیں پتا کہ کہتے ہیں دس شارٹیسٹ وے از دا اسٹریٹسٹ وے. دو جگہ پہ نقطے لگاؤ، ایک کو دوسرے سے ملاؤ، جو اسٹریٹسٹ ہوگا نا وہ شارٹیسٹ ہوگا. لیکن ادھر آپ کے حکمران، آپ کے عوام، ہم سب کے ساتھ سبھی شارٹ کٹ ہمیشہ شارٹ کٹ کی تلاش میں، اور پینڈا اپنا کھوٹا کر لیا ہے، مزید جاری رکھیں گے تو اور کھوٹا ہو جائے. کراچی اسٹاک ایکسچینج پر پولیس ریپڈ ریسپانس فورس کے صاحب بہادر جوانوں نے دہشت گردی کا حملہ ناکام بنا دیا تھا. دیکھیں ان لوگوں کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. میں کسی اور حوالے سے جب یہ جعلی لائسنسز پکڑے گئے تھے پائلٹس وغیرہ کے، میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ جب اچھا چلیں، ایک تو حادثہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ رضاکارانہ طور پہ جان دینا، بالکل بہت بڑا کام، اور اس میں وہ چہرے بھی دکھائی دینے چاہیے جو نظر نہیں آتے. شہید ہونے والے کی تو تصویر یا تابوت وہ نظر آ جاتا ہے. ایک خاندان، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، خاندان مر گیا ہوتا ہے. بالکل ایک پورے بندہ خاندان جان نے قربان قربانی کرتا ہے نا کسی کاز پہ، اپنے ملک پہ، اپنے وطن پہ، تو وہ اپنی جان نہیں، پورا خاندان قربان کر رہا ہوتا ہے. تو بہت خوبصورت ان کو تو خیر خراج تحسین پیش کرنا ہماری کیا اوقات ہے، لیکن جتنی اور یہ ٹپی فورس مشہور تھی، اور کیا کمال دکھایا ہے ٹپی فورس نے بھائی. اس کو ایک زمانے میں بڑا سکینڈلائز کیا گیا تھا. میں ملا ہوں ایک آدھ بار ٹپی صاحب کو، بڑا سکینڈلائز ہوا، اس کو بڑا ریڈیکیول کیا گیا، مذاق اڑایا گیا. یہ پتہ نہیں کیا کہتے اس فورس کو، ہاں ریپڈ فورس، ریپڈ رسپانس فورس. ریپڈ ریسپانس فورس. تو یہ کیا بات ہے، ہاں ریپڈ رسپانس، پتہ نہیں یار ریپڈ فورس وٹ ایور، بٹ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. لکھنا نہ بھولیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.